صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ کیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے ہے۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایران نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا علیہ سلیم ملک مصر وہذہ الانہار قدری بنتا تھی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں؟ وہ سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں؟ جس کا چاہوں موگا کھولا رکھو، جس کا چاہوں بند بند۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا دور کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا، لیکن اس کی بہت مدد کی، فوج کی لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں رہا ہے، من اتخذ الہہ ہوا ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا گندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اللہ کے حقوق کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، اے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تاجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل ہجرت، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے کیا یاد کر۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، اپنے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ رسول کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی کی؟ وہ دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم کی حیثیت سے شمار کرے، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی النہی، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر بھی نشانیاں ہیں ہوش مندوں، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت اجاگر ہو۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے سے کیا، وہ ڈورمنٹ معرف اب ایکٹیویٹ ہو۔ مزید ذکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی ہو کہ جو مستقل نہیں ہو،
ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے تھے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے. اب ان تین قسم سے کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام سکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل پہ پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا، یہ بھی سب سے نفس کی خواہشات کی بات کو تھام کر رکھنا، کھینچ، یہ بھی، اور استقامت کسی شے قائم رہے گا، یہ بھی سب. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ قائم ہو. مسلسل ذرا ظہور ہوگا تعلق میں اللہ میں ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس پر اسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ ساری را دیوگی کی گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آتا قبضہ جما لیتے. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ نہیں جاتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سبو ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا. تو شیطان کو موقع ہی تب دیتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر وہ خانہ بالکل خالی ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ دم ہوتا ہے. وہ یا کہ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں اس طرح کے سلسلے لا رہا ہوں. اس سے کیا روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چاہیے. اس پر میرا کتاب بھی ہے تقرب اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے قرب. ایک ہے تقرب بالنواز کے ذریعے سے اللہ کو. ان میں کیا نسبت و تناسبی اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے شائع ہوئی. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے اس کا مطالعہ کر. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب کا اس جگہ پر منصرف نہیں. تو تقرب اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینل نہیں، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، بس فاصلہ ہے وہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب. وہ معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہو. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سچی بھی نہیں دکھلائے کسی سے نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی کا. ان تین چیزوں کو ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترکیب کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت.
نمبر 2 حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفافی، آیات انسوسی اور سب سے تک آیات طبیعہ جو ڈکٹیوٹی، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان وفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 اصل فکر کی مزید پیش قدمی سے اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج ہے۔ فقہ قرآن اختلال دے ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، دوسری شیخ کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم تواضع ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر، صحیح رخ پر اس کا۔ نمبر 3 روحانی ترقی جو اصل حاصل، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے قرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز سے، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز سب، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم سے 5 مرتبہ